أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعزائي محترم، جیسا کہ ماہ رمضان کے ایام ہم پر گزر رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو واجب کیا ہے، اور اس ماہ سیام میں ان کا ہدف جو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تقوی بیان کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچانا ہے جو اس کے نفس کے لیے ضرر رکھتی ہیں۔ تو اس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک جملے میں اس کی بیان کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ خداوند عالم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہاں پر اپنے بندے کو حاضر دیکھے، اور جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے وہاں خدا اپنے بندوں کو غائب دیکھے اور ان کو نہ دیکھے۔ تو یہ ہے تقوی کا مفہوم، اور اس تقوی کے لیے جو ہے روایات میں بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور قرآن میں بھی اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ انسان کا ایمان اور عمل صالح جو ہے انسان کے پوری زندگی اور انسان کے پورے اسلام اور ایمان کا نچوڑ ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں کے لیے تقوی کو لازم قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان لا ينفع الایمان بغیر تقوی، کہ تقوی کے بغیر کوئی بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور عمل صالح کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو بھی بندہ اعمال انجام دیتا ہے وہ ہر ایک سے خداوند عالم قبول نہیں کرتا، بلکہ اس سے قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے تقوی کی اہمیت، کہ ایمان اور عمل صالح تبھی انسان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں جب وہ تقوی کے ساتھ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام کی اس تفسیر میں امام صادق علیہ السلام کا ایک بیان ملتا ہے کہ فرمایا کہ جو کوئی بھی انسان تھوڑا عمل انجام دے وہ تقوی کے ساتھ ہو، اس کی خدا کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے اس عمل کے لیے مقابلے میں جو بغیر تقوی کی ہو۔ اور اسی کے ساتھ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ میں ہم خدا کے تقرب کو حاصل کر سکیں اور تقوی کو اختیار کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔